میں کہا جتھے ایڈے ایڈے وڈے بمب اے بابیاں دی دکان نہیں مار سکیا نکی جی شرلی کی کرے گی؟ میں تواڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر چھڈاں گا تے میں یہ کر چھڈاں گا۔ میں کہا بابیاں دے دیوے آج بھی بالدے پے نے، تیری برانچ بیکری دے اوتے ہی ہے۔ اکثر کہا کرتا اوے بابیاں دے دشمن بڑے بڑے آئے، ایتھے یزید ورگے نہ رہ تو تے صحیح۔ پیر طریقت، خادم شریعت، انتہائی منکسر المزاج اور علم دوست شخصیت، آپ کے اور ہمارے محبوب جو کہ محبوب عوام بھی ہیں اور محبوب خواص بھی ہیں، حضرت صاحبزادہ پیر سید حسیب الحسنات شاہ صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق ہمیں سنا کر جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں سادات و علماء تشریف فرما ہے۔ دوستان مکرم، قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے جو کہ دعائیہ آیت ہے۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بھی ترجمہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ ترجمہ ابھی ان کو علمی ٹھوکر لگی ہے، وہ سمجھ نہیں سکے۔ جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں وہ چلیں گے کیا؟ سمجھ آ رہی نا؟ دیکھا ہوا ہم نے ہے، بس چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں اس دور جدید کے اندر ہم ہر طرف سے اٹھنے والی آوازیں سنتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، تو کون صحیح ہے؟ اس بات کو آج آپ نے یہاں سے تلاش کر کے جانا ہے، اور قرآن، ہر بات قرآن سے اور حدیث سے آپ نے میچ کرنی ہے، اس کے بعد حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ذرا اس آیت طیبہ کو سمجھیں کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو سیدھا راستہ کہتے کس کو ہیں؟ علماء تفسیر کہتے ہیں صراط مستقیم سے سب سے پہلے جو مراد ہے اس سے مراد خود قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن مجید برہان رشید میں جتنے قواعد، ضوابط، جو مسائل بیان کر دیے گئے وہ صراط مستقیم ہے، وہ حق اور سچ ہے، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسری تفسیر علماء نے جو فرمائی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، فرمایا قرآن کے کوئی مشکل مقامات بھی ہیں جن کو سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اگر وہ سمجھنا چاہے کہ میں صراط مستقیم پہ چلوں تو وہ کس چیز کو صراط مستقیم سمجھ سکتا ہے؟ تو علماء تفسیر کہتے ہیں صراط مستقیم کی دوسری تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، یعنی صراط مستقیم سے مراد پہلے قرآن ہے، پھر نبی پاک کی حدیث مبارکہ، جو احادیث صحیحہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں جو بیان ہوا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور وہ بالکل ہدایت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں ہر بندے کی، اور وہ بالکل آسانی سے اپنے منزل اور مقصود کو پہچان بھی لیتا ہے اور پہنچ بھی جاتا ہے۔ یہ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر میں علماء نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی کہے کہ یار میں مزید اس میں تھوڑا تسلی و تشفی چاہتا ہوں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا پہلی تفسیر صراط مستقیم کی قرآن ہے، دوسری تفسیر صراط مستقیم کی حدیث ہے، اور تیسری تفسیر میں علماء نے فرمایا اس صراط مستقیم سے مراد ابو بکر و عمر کا راستہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے وہ قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، بالکل کوئی نئی راہ انہوں نے نہیں اپنائی۔ تو اس واسطے جو ان کا طریق ہے، جو ان کا مشرب ہے، جو ان کا علم ہے، جو ان کی وضاحتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بھی صراط مستقیم میں آتی ہیں، اور اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے جملہ اعمال وہ آدمیوں کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ تین تفسیریں ہیں صراط مستقیم کی، قرآن، حدیث، اور اس کے بعد تعامل شیخین کریمین، ان کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب آ جائیے، یہ پہلی بات تھی، اب دوسری بات کی طرف بھی ہم ذرا توجہ کریں۔ گرامی قدر حضرات، صراط مستقیم کی تفسیر کے بعد اگر قرآن کو میں اس کے ساتھ میچ کروں، جو بات جزاک اللہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، تو اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آج اصل مسئلہ یہ ہے قرآن لوگ وہی پڑھ رہے ہیں، حدیث وہی پڑھ رہے ہیں، مفہوم اپنا بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ اگر آپ سمجھ گئے تو اگلی ساری گفتگو سمجھنا اور ہر فتنے فساد سے نکلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے۔ اچھا بس اوقات آج کل ایک یہ بھی نیا فتنہ ہے نا، کہتے ہیں میں حدیث کا نمبر بھی دستا ہوں نا، میں کہنا اپنا بھی دسیا کر،
وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. اپنا بھی دسنا چاہیے ابھی تیرا نمبر 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے یا سیدھا ہی 420 ہے. تو مطلب کیا ہو تم یار, اپنا نمبر بھی بتا دینا چاہیے. بات سمجھ آ رہی میری آپ حضرات کو؟ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. جبکہ قرآن کی بات آ گئی تو پھر نمبر دی لوڑ ہی نہیں, حدیث کی بات آ گئی تو نمبر دی لوڑ ہی نہیں. تو جو قرآن رب کا فرمان ہے اور حدیث میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. میری جان, اصل فتنہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ مفہوم اپنا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے, جبکہ حقیقت حال قرآن کیا کہتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف, میں نے آیت پڑھی ہے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا جس بندے نے تمام ایمان والے جتنے 1400 سالہ گزرے ہیں, یہ میری طرف ایک جملہ سمجھ لیے, قرآن کا مسئلہ یہ, جتنے بزرگ گزرے ہیں, جتنے علماء گزرے ہیں, جتنے ایمان والے اور صالحین گزرے ہیں, جنہوں نے اپنا راستہ اور اپنا نظریہ ان سے الگ کر لیا, فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ قرآن مجید ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس نے تمام ایمان والوں کے راستے سے الگ. اب کوئی قرآن پڑھ کے وہ بزرگوں پر تنقید کرے, صحابہ پر کرے, اہل بیت پر کرے, تو اس نے سب ایمان والے 1400 سالہ طریق کو بدل کر اس نے اپنا مفہوم دیا ہے. تو اس کے جنتی ہونے کے لیے تو کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے مقابل جو بات میں نے کہی ہے, اور یہ میں نے نہیں قرآن نے کہی ہے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نیا مفہوم دیا ہے اس نے امت کو تفرقے میں ڈالا ہے, اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے. اسی واسطے علماء فرماتے ہیں جب بھی بات کی جائے تو بات وہ کی جائے جو امت کو جوڑے, اور بات وہ ہونی چاہیے جس کا شجرہ مجھ سے لے کر مصطفیٰ تک جاتا ہو. یہ صرف خاندان کا شجرہ نہیں ہوتا, گفتگو کا بھی شجرہ ہوتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. اچھا, اگر آپ نہیں سمجھے تو میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں, کیونکہ یہاں سادات تشریف فرما ہیں تو میں سادات کے گھر کی خیرات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ذرا آپ توجہ کیجئے گا. حضرت سیدی و سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں لوگوں علم یہ نہیں کہ تم کہو کہ آج میں نے بڑا نکتہ بیان کر دیا, میں بڑی نمی گالدہ چڑھی ہے, یہ علم نہیں, بلکہ علم یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہوں وہ تیری بھی وہی بات ہو, تیرے استاد کی وہی بات ہو, تیرے پیر کی وہی بات ہو, غوث اعظم کی وہی بات ہو, 4 یاروں کی وہی بات ہو, پنجر پاک کی وہی بات ہو, اور مصطفیٰ کی وہی بات ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اصل علم یہ ہے کہ جو تمہیں 1400 سالہ تاریخ کے ساتھ جوڑ دے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر پابندی نہیں. حضور جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. اصل علم یہ ہے کہ جو آپ کو 1400 سالہ مسلمان کی تاریخ کے ساتھ جوڑ دے. حضور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگر جزاک اللہ, اگر آپ کو اس لائن سے نکال دے اور یہ کہے کہ بابے صاحب کوئی نہیں, اور وہ یہ کہے کہ فلانے نے کوئی نہیں کیتا, تو امام اعظم نے یہ کر دیا, تو دادا صاحب نے یہ کر دیا, سمجھ لو یہ امت سے نکلا ہوا شخص ہے. سمجھ لو کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آ کر تفرقے ڈالے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کی یہ آیت ہے. حقیقت حال یہ ہے, علم وہی ہے جو تمہیں یہاں سے جوڑے اور مصطفیٰ کی چوکھٹ تک لے کے چلا جائے. اسی سے تمہارا ذہن مطمئن ہوگا, اسی سے تم مضبوط ہو سکتے ہو, اور یہی وہ شجرہ ہے جو تمہیں جنت کے راستے پر لے کے جا سکتا ہے. یہ سیدی و سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا. اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں اور قرآن کی بات اور اہدنا الصراط المستقیم, تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب آ جائیے ذرا میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. حدیث شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہاں صاحبان علم و حکمت بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی دعا بھی مل جائے. اور آپ پڑھے لکھے حضرات, کبھی کبھار ایسا مجمع ہمارے ہتھے چڑھتا ہے, کبھی کبھار. حضرت شاہ صاحب, حضرت شاہ صاحب, اللہ آپ کو برکت, بہت شکریہ حضور, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ سید بادشاہ ہیں, جیسے وہ پہلے ہمارے بھائی جان کہہ رہے تھے, اور ہمارا سچا نگینہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سادات جو ہوتے ہیں یہ اپنے عمل سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم سید ہوتے ہیں. تو یہ اپنی اس محبت کی وجہ سے یہ سارے اعمال سر انجام دے رہے ہیں. یہ مجھے دعائیں دے دے تو میرا کام ہو جائے گا. لیکن یہ جتنے حضرات آپ بیٹھے, ذرا میری بات کو سمجھیے گا. میرے حضور, میرے بھائی, میرے دوست, میرے یار, میرے سجن, اصل علم وہ ہے جو تمہیں نبی تک لے کے جائے. وہ نئی بات نہ ہو, کم از کم وہ ہو جس کے ساتھ پوری امت ایک تسبیح کی طرح پروئی جائے.
وہ اصل علم کی بات ہوتی ہے. اب آ جائیے ذرا میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اصل مسئلہ خراب کہاں سے ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات آئیے، اب یہ جو سب سے بڑا فتنہ آج کل پاکستان میں، اور جس نے کہا تھا میں تواڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر چھڈاں گا تے میں یہ کر چھڈاں گا، میں کہا بابیاں دے دیوے اج بھی بالدے پے نے، تیری برانچ بیکری دے اوتے ہی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اتنا تو مجھے حق دو نا کہ اتنا تو میں کہا نا، تیری برانچ سائیاں نے گلی جو باہر نہیں اور بیکری دی چھت دے اوتے ہے، اوتھے ہی سیکتے مرنا ہی. تیری برانچ باہر نہیں آ سکتی. رہ گئی بزرگوں کی بات، بابا جنہاں دے دیوے مصطفیٰ بالنا ان کے چراغ نہیں بجھ سکتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اوے بابیاں دے دشمن بڑے بڑے آئے، ایتھے یزید ورگے نہ رہ تو تے صحیح. اور پھر اگلی بات، یہ بات ہے سمجھنے والی بھائی جان. آپ دیکھیں حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے دربار شریف پہ بم دھماکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے ذرا. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق، وہاں پر دھماکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ ہے حضرات؟ اس طالب علم کی بات پر ذرا غور کیجئے گا. رات کے وقت دھماکہ ہوتا ہے، اس وقت بندے تھے 5-7 ہزار. سویرے فجر ٹائم دربار بند ہو جانا چاہیے، سارے نوں ڈرنا چاہیے سی نہیں بھائی اسی تے کوئی نہیں آنا. اب وہ باہر روڈ کے اوپر کسی نے شرارت کی، دھماکہ ہو گیا، بھی سویرے بندے دوڑ جان گے. راتی 5000 تے سویرے فجر ٹائم 5 لاکھ. تو پھر میں اپنے بولی میں یہ اس طرح رادمہ ضرور کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ باتیں آپ کے لیول کی بھی یاد رہ جائیں. میں کہا جتھے ایڈے ایڈے وڈے بمب اے بابیاں دی دکان نہیں بار سکیا، نکی جی شرلی کی کرے گی؟ اتکاری کچھ نہیں. کیوں حضرت شاہ صاحب اے نکی جی شرلی کی کرے گی؟ او باجی تو ایک ہی شرلیاں ہوگی نا، سانو ویکھ کے چل دیاں ہی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اصل بات یہ ہے لوگوں نے آ کر نا اپنے رویے بدلے، قرآن و حدیث سے روح گردانی کی. توجہ کریں تو حدیث سے آپ کو دلیل دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے. ادھر دیکھیے حضرات، اب یہ جو مرزا جہلمی ہے یہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو تنقید کرتا ہے. بس اوقات نا ہمارے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بس اوقات ہمیں سمجھانے والے بھی آ جاتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو بندہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتا ہے نا اس کو کبھی ڈیفینڈنگ پوزیشن میں جواب نہ دیا کریں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. جو بندہ اٹیک کرتا ہے نا اس کے سامنے نہیں جی اگر آپ نے یہ کیا ہے تو دیکھو جی میں کتاب کھول کے بتاتا ہوں، میں آپ کو دیکھیں نا آپ کو مان جانا چاہیے. نہیں، جو اٹیک کر رہا ہے اس کے سامنے بھی کو احمد رضا کا اٹیکر آئے نا پھر اس کو سمجھ آتی ہے بھی نہیں بھائی نہیں، جو ٹون میری ہے وہ کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے. اور اتنے بڑے بزرگوں کو للکارا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو لتاڑا جا رہا ہے اور پھر چپ کر کے بیٹھنا یہ اچھی بات. ہر بندہ اپنا حصہ ملائے، اور جو ملا رہے ہیں ان میں چورا شریف کا نام بھی آ گیا ہے اور وہ صاحبزادہ پیر سید حسیب الحسنات شاہ صاحب. اور ایک ایسے موضوع کو آپ نے ہاتھ لگایا جس کو پڑھا لکھا بندہ یہ ہاتھ لگا سکتا ہے، بھنگی چرسی لگا ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بھنگی چرسی کے بس کی بات ہی نہیں، کم پڑھے لکھے بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ مرزے کا ناطقہ بند کر دیا اور پھر اس نے بڑے بڑوں کو جواب دیا، لیکن اگر پیر صاحب نے کلپ کا جواب نہیں دے سکیا تو کیا دے گا؟ ویسے ہی ہم کہتے ہیں عالم ہو تو کسی کا جواب دینا، اور یہ عالم بھی ہیں اور سید بھی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، آواز کمزوروں والی ہے. عزیزان گرامی، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ ہے، یہ پہلی دلیل ہے جو میں نے پچھلی گفتگو کی ہے، یہ اس پر ایک دلیل عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وفی روایت لا تجعلوا قبری عیدا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث شریف ہے، اب یہ صحاح میں موجود ہے. اب یہ حدیث پاک نمبر بتا دو تب بھی ٹھیک ہے، کتاب کا نام بتا دو تب بھی ٹھیک ہے، حدیث کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں. مسئلہ کہاں سے خراب ہوا؟ یہ حدیث بیان کر کے پتا کیا کہا گیا؟ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. ٹھیک ہے، سمجھاؤ مفہوم کیا عیدگاہ کا؟ کہنے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک دی قبر تے میلہ نہیں لاؤنا. اب یہ پہلا مفہوم ہے. آپ گوگل سرچر بیٹھے ابھی سرچ کریں، یہ حدیث لکھیں، اس کا ترجمہ یہ نہ ہو تو بات. میرا سوال یہ ہے کون بد نصیب ہے جس نے یہاں میلے کا ترجمہ کیا؟ مجھے بتاؤ نا یار. اس پوری حدیث میں لفظ میلہ نہیں ہے.
पॉइंट टू बी नोटेड। बात समझने की कोशिश करें। क्यों ये ठेले ठेले का नाम हदीस में दाखिल कर रहे हो? इतनी बड़ी इल्मी खियानत, पहली बात। दूसरी बात, अब जब देखा कि ये चोरी पकड़ी गई और ये मिर्जा जेल में ये उठा, इसने उठ के क्या किया? इन्हें आगे का मतलब है ईदगाह में बड़ा रश होता है। अब देखो ये मफहूम बदला जा रहा है। तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे रश नहीं लाना। अब उसने ये तर्जुमा कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं, ये 1400 साल उम्मत क्या इस हदीस का यही मतलब बयान करती आई है? अब हदीस तो ठीक है, नंबर भी ठीक है, किताब भी ठीक है, मतन भी ठीक है, मफहूम गलत है। ये मफहूम गलत दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि नबी पाक फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो लिहाजा नबी पाक की कब्र ते नहीं जाना चाहिए। वो कहता नबी पाक ने ते आप अपनी कब्र ते आउण तो रोकिया, ते तुसी एवें कहंदे हो जी सानू मौत भी मदीने आवे ते असीं मदीने रहिए ते सानू मदीने बुला सोने। हदीस शरीफ में है मेरे आका करीम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। एक ने कहा इसका मतलब है मेला, तो मैंने कहा बता ये मेला तर्जुमा किसने किया है? 1400 साल तेरे को काला इलम तो नहीं भी तेन बहुत ही समझ आ गई है। बाकी उम्मत ने भी ये हदीस पढ़ी है ना, हमें बताओ किसने ये मेले का तर्जुमा किया है? और दूसरी बात, ये जो आके उठ के कहता है ईद वाले दिन बड़ा रश होता है जनाब ईदगाह में, तो नबी पाक ने फरमाया इस तरह मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना। बताओ ये मफहूम किसने दिया है? ये दोनों मानी, मेले वाला भी और रस वाला भी, ये तो तुम्हें नबी पाक के दर से दूर कर रहा है। ये तो तुम्हें नबी दर से दूर कर रहा है। जबकि मेरे नबी क्या कहते हैं, अब देखना आशिकों को कैसे समझ आती है। मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोज़े का दीदार कर लिया मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। मैंने जाना ही नहीं तो ज़ियारत करके शफात की वाजिब हो जाएगी। अच्छा ये पहली हदीस है, मैं दूसरी सुना देता हूं। अगर कोई कहे कि नबी पाक ने रोज़े ते नहीं जाना, राश नहीं लाना, तो फिर मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया? फरमाया मन हज्जा फलम यज़ुरनी फक़द जफ़ानी, फरमाया किसने हज किया और बाद में मुझे मिलने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है, वो मेरा नहीं है। भाई मुझे बताओ ना, फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है, चलो 3 लाख ला ला, और तू 20 लाख ला ला, 10 लाख ला ला, ये 10 लाख बंदा तो मदीने जाता है। कहा बिल्कुल, तो मैं क्या रास्ता कोई नहीं ना लगना फिर। कोई बातें आपने खुद भी समझ रही है, इस्तिफामी अंदाज में बात कर रहा हूं ना। इतने बंदे मदीने में जाएं, 10 राश लगा कि नहीं लगा? यार ये तो मैनू नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा तो सुननी ना हुंदा। यही तो असल मतलब है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये मेरे नबी की हदीस, फरमाया मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनते फलयमुत बिहा। अब इसका अहले दिल इसका तर्जुमा समझेगा और आप सारे ही दिल वालों से दिल लगाए बैठे, आपको समझ आएगा। और वो ये है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे हो सके कि वो मदीने में मरे तो कोशिश करके मदीने में मर जाए, नबी फरमाते हैं। और इसका तर्जुमा अगर मैं मुहद्दिस आज़म की बोली में करूं तो वो फरमाते हैं मदीने में मरना ही तो जीना होता है। और जो है कि कोई नहीं है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मेरे भाई इधर देखो ना, मैं एक सादा जी गाल कर छड़ा, शरफुल मुस्तफा के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। वैसे बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम ने इसको लिखा है। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रोजे पर अल्लाह ने ये सिस्टम बना दिया हुआ है। ये आपने पहले अपनी हयाती में बता दिया था, 70,000 फरिश्ते सुबह आएंगे, 70,000 शाम को आएंगे। जो एक मरतबा आएगा दोबारा नहीं आ सकेगा। तो मैं कहा जे साडा राश नहीं लग सकता तो उन्हां दा राश किवें लग गया है? आवाज कमजोरों वाली है, आप हजरात की बात को जरा समझो तो। अल्लाह के बंदे ये क्या कह रहे हो? जज़ाकल्लाह कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते राश नहीं लो, तो अनुगे ने आख्या है। और ये तो नबी पाक के दर से दूर करने वाली बातें हैं। और ए जुमला भी सुने आ जाए, ये मैंने 4 हदीसें बयान की, अब एक कुरान की आयत भी सुनो। तू कहता है वहां जाना नहीं है, जबकि कुरान मजीद का 5वां पारा, 5 तन पाक दा सदका सुनो जरा। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊ रजमा, फरमाया लोगों जब तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो तो फिर आ जाना मेरे मुस्तफा के दरबार पर। अल्लाह भेज रहा है और ये रोक रहे हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप एक एक पॉइंट समझने वाला है। अभी हदीस शरीफ का मैंने मफहूम आपको नहीं बताया, ये सिर्फ इल्जामी जवाब दे रहा हूं कि ये भी हदीसें पढ़ो जनाब। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کے بارے میں رب فرماتا ہے اے لوگو اب یہ ہم سب کے لیے حکم ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کے دربار پہ آ جانا اور اگر میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے تو تم اللہ کو اس حالت میں پاؤ گے کہ اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا. یہ کہتا ہے نبی دے روزے تے جانا نہیں جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو لو. اب بتاؤ قرآن کی مانے یا جہلم کے شیطان کی مانے؟ قرآن کی تو ماننی پڑے گی. اچھا میں نا حضرت شاہ صاحب یہ لوگ بڑے حضرت قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث شریف بیان کی بھی نبی پاک نے فرمایا جو بندہ حج کرے اور میرے زیارت کو رہا تو وہ بے وفا ہے. کہتا ہے تو نبی پاک دی زندگی دے وچ یہ تو مسئلہ بعد دے وچ ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا بس ثابت کرتا ہوں یہ بات کے لیے. کہا کیسے؟ میں کہا نبی پاک دی یہ آخری حج ایک کوئی کیتا اس تو بات ہے نبی پاک پردہ فرما کے سن. نبی پاک کو نہیں پتا میں تے پردہ کر جانا تو پھر میرے کو لاؤں گے کیویں؟ میں نے کہا نبی نے کہا یہ تھا کہ میں پردہ کر جاؤں پھر بھی میں زندہ ہوں پھر بھی تم نے آنا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے جتنے ایمان والے عاشق ہیں ان سب کے لیے مسئلہ ہے. آپ جب بھی حج کریں گے حج کے ارکان مکے میں ادا ہوں گے جملے کی چاس لے آجے اس پر مہر مدینے سے آ کے لگے گی. مہر آپ کو یہاں لگوانی پڑے گی آپ کو مدینے جانا پڑے گا. اچھا یہ تو دی حدیثیں ان پر سوال اور جواب گالے چل دی پئی ہے بھئی یہ جہلمی اور اس کے جتنے چمچے کڑچے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث ہے اس کا مفہوم وہ نہیں جو یہ دے رہے ہیں لیکن ذہن میں سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ اتاری صاحب اگر اتنا رد کر رہے ہو تو پھر جواب کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. اب عرض کروں جواب ادھر دیکھا جائے پہلی جتنی محبت سے آپ نے بات سنی وہ ایک طرف جب یہ مفہوم آپ سنیں گے نا آپ کی طبیعت میں اگر وجد پیدا نہ ہو تو کہنا مولوی چاسی کوئی نہیں ہے. آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں بس صرف اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھنا ہے آپ نے. اب سنیے اس کا ترجمہ اور مفہوم اصل کیا ہے. میرے بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے میرے قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا تو اس کا مطلب ہے رس نہیں لگانا تو اس کا مطلب ہے میلہ نہیں لگانا. یہ مطلب نہیں نہ کسی نے دیا ہے بلکہ ادھر دیکھو اس کا مفہوم یہ ہے جس کو ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے بڑے بڑے ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے جو یہ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اس کا مطلب کیا ہے. چاس نہ آوے تو روپیے واپس کہ جی آوے تو میں پھر تھکن 6 گھنٹے دی لتھنی چاہیے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا لوگوں تم عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو بعد میں نہیں جاتے ہو بعد میں عیدگاہ خالی رہتی ہے. میرے روزے پر سال میں صرف 2 مرتبہ جب جب جی چاہے میرے روزے پر آتے جانا. ارے اگلا جملہ جو حضرت ملا علی قاری نے دیا ہے یہ بڑا سننے والا ہے. آپ فرماتے ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عیدگاہ بعد میں خالی ہوتی ہے نبی پاک کے روزے کو خالی نہ چھوڑنا حضور یہ فرما رہے ہیں. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے فرمایا تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو تمہاری چونکہ دونوں مرتبہ عید ہوتی ہے پھر تم نہیں جاتے تمہاری عید نہیں ہوتی پر میرے روزے کو ایسا نہ سمجھنا تم جب جب آتے جاؤ گے تمہاری عید ہوتی چلی جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ سب حضرات کی جزاک اللہ. ہائے 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 بھائی حضور شاہ صاحب نے فرمایا ہے یہ دوبارہ پھر ایک باری سانو سناؤ تسی بھی ذرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ فرماؤ ایک باری پیار دے نال. آیا لطف مزہ کے کوئی نہیں آیا. حضور شاہ صاحب دوبارہ پھر میں آپ کا حکم نامہ مانتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ذرا دھیان میری طرف رکھیے گا. اب یہ دھیان ہے کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا میری قبر تے نہ آ جائے راشن لایا جائے وہ جا کمڑا تینوں پتہ ہی کھ دا نہیں تینوں کی پتہ ہے مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو بعد میں نہیں جاتے بعد میں عیدگاہ خالی رہتی ہے. فرمایا میری قبر پر 2 مرتبہ آ کے بعد میں روک نہ جانا خالی نہ چھوڑنا. ایک اس کا یہ مطلب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو تمہاری 2 عیدیں ہیں بعد میں نہ عید ہے نہ جاتے ہو. فرمایا میرے پاس جب جب آتے جاؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
سیدی مرشدی سیدی مرشدی عقائد اہل سنت عقائد اہل سنت علماء اہل سنت آستانہ علیہ نوریہ چراہیہ گیلانیہ چورا شریف